بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے، یہ دیو ہمیں مارتے ہیں، اکھاتے ہیں۔ تو میں جہانگیرے سے آیا تھا، ایک کتاب درکار تھی، ایک بزرگ کے پاس تھی، دے نہیں رہے تھے۔ مجھے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں۔ کہا کتنے کمرے؟ میں نے کہا 2۔ کہا دائیں بائیں؟ میں نے کہا دائیں۔ کہا کس میں؟ بتایا، کڑپ کتاب ایسی ہے، دادے میں آپ دادے کام تو کرتے ہیں۔ اور وہ کون تھا آپ کو یاد ہے جس نے آپ کو کہا کہ منصور کے مولانا صاحب ملتان داخل ہوئے، ہوٹل تلاش کر رہے، ہوٹل مل گیا اور نیچے گاڑیاں کھڑی کر کے اوپر کمرے میں آ رہے ہیں، جس طرح ہم ہو رہے تھے اس طرح یہاں ایک طالب علم ان کو بتا رہا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، جنات جسم لطیف ہے۔ جسم لطیف کا مطلب یہ ہے کہ پشاور اور کراچی کو وہ اس طرح کر دیں گے، اس طرح جس طرح آپ یہاں سے مجھے دیکھ رہے، میں آپ کو اس طرح، وہ یہیں سے پشاور کو ایسے ملا لیں گے۔ اس کو بزرگان دین کی اصطلاح میں طی الزمان اور طی المکان کہتے ہیں، 2 اصطلاحات ہیں۔ وہ ایک شخص کو لے گئے تھے نا جنات، بہت زمانوں بعد چھوڑی اس کو، تو پھر وہ عجائب و غرائب سناتے تھے جنات کے قصے، تو مشہور ہو گیا خرافہ، کہتا ہے حاضی حدیث الخرافہ، خرافات۔ جنات چونکہ شیطانی نسل ہے اور شیطان ضرر کرنے کا اور انسان کو نقصان پہنچانے کا عہد کر چکا ہے، اس لیے امام اعظم نے استمتاع بالجن کو منع کیا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک جنیاں کسی کی منکوہ بھی نہیں بن سکتی، اور اماموں کے گنجائش ہے۔ وہ ایک شخص سے ملنے گئے تھے، اس نے کہا بھائی جلدی وہاں سے کباب اٹھاؤ، وہاں سے یہ لے آؤ۔ میں نے کس کو کہہ رہے کہ یہ لڑکے بیٹھے ہوئے، تو وہ 3 منٹ میں سب کچھ آ گیا۔ کہنے لگے کہ میری بیوی جنیہ ہے، 5 بیٹے مجھ پہ ہیں وہ نظر آتے ہیں، 5 بیٹے اس پہ ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ وہ ہمارے زمانے میں ایک طالب علم پر جنیہ عاشق تھی اور اس کی شادی وادی طے ہو گئی تھی، تو مفتیان صاحبان نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے حنفی فقہ میں۔ تو دوپہر کو وہ سو رہے تھے مفتیان دارالافتاء میں، اور ہر مفتی کے اوپر ایک ٹوکرا بڑا رکھا ہوا تھا مٹھائی کا، وہ شادی جو نہیں ہو رہی ہے تو مٹھائی ان کے اوپر رکھی، چیخ رہے تھے کہ ہمیں اٹھاؤ باہر۔ اللہ، اصل بات یہ ہے کہ جس انسان سے ملتا ہے تو اس سے لاوا نکلتا ہے نا، تو جن یا جنیاں لاوے کے بجائے ان سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے، تو کسی کے ذکر کے سر کو شعلہ لگ جائے تو وہ کیا اندر جائے گا؟ ہوگا کوئی نظام ان کا جس کی وجہ سے، یا وہ خود ہی کوئی ایسا مسالہ لگائے گی۔ اس مسئلے پر سیوطی نے بھی کتاب لکھی ہے غرائب الجان، اور مشہور زمانہ عالم قاضی بدر الدین شبلی حنفی احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک کام ہے، اور یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے، اس کے لیے یہ موجودہ نظام ختم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے نظام میں جانا پڑے گا، اور تا وقت کہ وہ مسخر نہ ہو، مذلل نہ ہو، حاشا وکلا کہ آپ کا کوئی کام کرے۔